اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پڑھیں گے چیپٹر 2 فرام ونڈو ٹو ورلڈ ہسٹری کلاس 8، اور جو ہمارا چیپٹر ہے اس کا نام ہے ریفارم موومنٹس اینڈ مسلم ریوائولسٹ۔ ریفارم موومنٹس کا مطلب ہے اصلاحی تحریکیں جو چلائی گئیں، یعنی اسلام کو اور مسلمانوں کو ایک خاص مقام دلوانے کے لیے بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کو ایک تشخص بحال کرنے کے لیے، ان کی عزت افزائی کروانے کے لیے، جس طرح کہ بر صغیر پاک و ہند میں انگریزوں اور ہندوؤں نے آپس میں کولیب کر لیا تھا اور مسلمانوں کو ذلیل و خوار کر کے رکھا ہوا تھا، تو اس چیز کی اصلاح کے لیے جو مسلم اولیاء کرام ہیں ان میں، اور یا بڑی ہستیاں ہیں، بڑے لیڈرز ہیں جن میں سر سید احمد خان اور باقی لوگ، انہوں نے ایک ریوائولسٹ ہونے کا کردار ادا کیا۔ ریوائولسٹ وہ بندے ہوتے ہیں جو کسی مرے ہوئے جسم کو دوبارہ سے زندگی بخشتے ہیں، جیسے ایسا کہ کوئی ایک رواج یا روایت کو ختم ہو گئی ہو، یا وہ آخری دموں پر ہو، یا جیسے مسلم تشخص جو ہے وہ بالکل ختم ہونے کو تھا، یعنی مسلمانوں کو بہشت قوم کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا، تو انہوں نے دوبارہ سے لوگوں کو اس طرف توجہ دلوائی، انڈیا کے مسلمانوں کو، کہ آپ اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کریں اور اپنے آپ کو دنیا کے سامنے بحیثیت قوم کے پیش کریں کہ آپ بھی کوئی قوم ہے، یا آپ کا بھی کوئی تشخص ہے، یا آپ کی بھی کوئی عزت ہے۔ تو ریوائولسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایک ختم ہوئی ہوئی چیز کو دوبارہ نئی روح پھونکتے ہیں، دوبارہ سے اس کو زندگی بخشتے ہیں، دوبارہ سے اس کو بحال کرتے ہیں، اس کو چلنے پھرنے کے قابل بناتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریڈنگ۔ کلونلزم اینڈ ریوائول آف اسلام ان انڈیا۔ اب استعمار یعنی انگریزوں کی جو آبادیاں یہاں پر بننا شروع ہو گئی تھی بر صغیر پاک و ہند یا انڈیا کے اندر، اس کے درمیان میں اور اسلام کی جو نئی روح پھونکی، ایک اسلام کو دوبارہ سے زندہ کیا انڈیا میں، انڈیا کے مسلمانوں کے دلوں میں، ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے۔ تو the British introduced new educational and social policy aimed towards creating natives who were Indian by birth but European in their sensibilities۔ اب انگریز جب انڈیا کے اوپر قابض ہوا نا، تو اس نے ایسا تعلیمی نظام ان لوگوں کو دیا کہ اور معاشرے کے اندر اس قسم کی پالیسیز لے کر آیا، اس قسم کے طریقے لے کر آیا کہ جو وہاں کے رہنے والے تھے، جو نیٹیوز تھے، جو صدیوں سے وہاں رہ رہے تھے، وہ مسلمان بھی تھے، انڈینز بھی تھے، کرسچنز بھی تھے، اور پارسی بھی تھے، ان سب کے لیے ایک ایسی پالیسی اور ایسا تعلیمی نظام لایا گیا کہ پیدا تو وہ انڈیا میں ہوئے ہیں، نیٹو تو وہ انڈیا کے ہیں، لیکن جب وہ یہ تعلیم حاصل کریں گے نا، تو ان کے بچے کیا محسوس کریں گے کہ وہ جو ہیں زیادہ تر انگریزوں کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے، اور ان کو لگے گا کہ انگریز جو اس ملک میں آیا نا ہماری بھلائی کے لیے آیا، یعنی ان کے برین واش کرنے کے لیے ایک ایسا تعلیمی نظام لایا گیا تھا کہ انگریز کے ساتھ دوستی شو کروائی گئی تھی بچوں کی، کہ بچے جو ہیں اپنے ماں باپ کی سامنے کھڑے ہو جائیں اور وہ کہیں کہ جی انگریز جو ہے نا وہ کبھی بھی انڈیا سے نہیں جائیں گے، کیونکہ انگریز ہمارے دوست ہیں اور انہوں نے ہمیں اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ بتایا، اور ہمیں مینرزم سکھائے ہیں، اور ہمیں ایتھکس سکھائے ہیں، اور یہ ساری چیزیں۔ اس قسم کا نظام لایا گیا تھا کہ ان کے ذہنوں کو یورپین بنایا جا سکے، ان کی سوچ یورپین ہو، تاکہ وہ ہمارے ساتھ کبھی بھی ہمارے مقابلے میں نہ کھڑے ہو سکیں، اور نہ کوئی انقلاب آئے، اور نہ ہی ہمارے خلاف وہ لڑائی لیں۔ تو ہوں تو وہ پیدائش انڈیا کی، لیکن ذہن ان کے جو ہیں وہ انگریزوں والے ہو جائیں۔ Gradually the people of India became colonized not just physically but also psychologically۔ اب کیا ہوا، نئے لوگ جو بھی اپنے بچوں کو، انڈینز تھے، وہ مسلمان تھے، جو بھی تھے، جب وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں بھجواتے تھے جہاں پر یہ انگریزی تعلیمی نظام تھا، تو کیا وہ ان کے بچے بھی انگریز بننا شروع ہو گئے، اور ان کو یہ بہت اچھا لگنے لگ گیا۔ اب نہ صرف وہ ذہنی طور پر انگریز کے غلام بن چکے تھے یا انگریز بن چکے تھے، بلکہ جسمانی طور پر بھی، یعنی ان کو فزیکلی دیکھنے پر بھی لگتا تھا ان کے کپڑوں کے اسٹائل سے، اور ان کے کھانے پینے کے اسٹائل سے، اور ان کے رہنے سہنے کے اسٹائل سے یہ چیز جھلکتی تھی کہ یہ یورپین وے آف لیونگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے، انگریزوں نے جو چاہتے تھے، انہوں نے وہاں کے انڈیا کے رہنے والوں کو اپنے جیسا بنا لیا تھا، اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ In reaction to the rapid change in society brought by foreign rule, Muslim scholars began to revive Islamic teachings to improve the moral and social conditions of the Muslims and encourage them to reclaim their former political glory۔ اب یہ سارا تماشا مسلمان رہنما بھی دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ہمارے تہذیب ہے، ہمارا ایک عقیدہ ہے، ہمارا اسلام ہمیں قرآن کی شکل میں ایک مکمل کتاب دیتا ہے جو کہ ہمیں زندگی گزارنے کے تمام طریقے سکھاتا ہے۔
تو اب یہ انگریز جو اپنا حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں، چمچوں سے کھانا کھانا، کسی ہوئی پینٹیں پہن کے گھومنا، اور لڑکا لڑکی لگے اور لڑکی لڑکا لگے، تو اس قسم کا نظام اور بے حیائی اور بے راہ روی، اور کوئی تمیز نہیں، کوئی ایٹیکیٹس نہیں، کوئی رسپیکٹ نہیں بڑوں کی، اور اتنا آزاد ماحول، تو ان رہنماؤں نے سوچا کہ یہ ہماری آنے والی نسلیں تو مسلمان ہی نہیں رہیں گی، تو اس لیے انہوں نے اس قسم کی تحریکیں چلائی تاکہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر اور مسلمان کے بچوں کے دلوں کے اندر واپس سے اسلام کی روشنی اور اسلام کی شمع کو جلایا جائے، اور ان کو ان کے عقائد سے اور ان کے روایات سے اسلام کی اور اسلام کے جتنے بھی خوبصورت پہلو ہیں ان سے آگاہ کیا جائے، اور ان کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کروایا جائے تاکہ وہ اس بے راہ روائی یا اتنی بری ایجوکیشن کا حصہ نہ بنے۔ ٹھیک ہے، وہ تعلیمی اداروں میں جائیں، تعلیم حاصل کریں، لیکن اسلام سے دور نہ ہوں۔ These figures were also instrumental in the revival of Muslim nationalism in the subcontinent۔ اب انہی لوگوں نے، انہی فگرز نے، یہ فگرز جو ہیں کن کے بارے میں استعمال ہو رہا ہے، انہی اولیاء کرام اور انہی رہنما یا لیڈرز کے بارے میں استعمال کیا جا رہا ہے یہ ورڈ، کہ انہوں نے نہ صرف اسلام کی شمع جلائی، لوگوں کو احساس دلایا کہ وہ ایک مسلمان ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے لیے ایک الگ ریاست کی ڈیمانڈ شروع کریں، کیونکہ اس ملک میں اب رہنا ہمارے لیے ناگزیر ہے۔ ٹھیک ہے، ہم بہت مشکل سے اس ملک میں پہلے زندگی گزار رہے تھے، ہندو تھے، وہ ہمیں گائے کی قربانی نہیں کرنے دیتے، اب انگریز آئے ہیں تو ہمارے بچوں کو اسلام سے اور دور لے کر جا رہے ہیں۔ تو اس ساری پریشانی سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے کہ ہم ایک قوم بن جائیں، نیشنلزم کی آواز بلند کریں، اور برصغیر پاک و ہند میں اپنے لیے ایک نیا ملک، ایک نئی ریاست کی ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں ایک نیا ملک چاہیے جہاں پر ہم اسلام اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق اور اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ The aim was to create awareness among Muslims about Islam and unite them against the imperial forces۔ اب ان کا مقصد ہی یہی تھا، ان سارے رہنماؤں کا اور اولیاء کرام کا، کہ ہم اپنے مسلمانوں کے اندر اس چیز کو اجاگر کریں، یہ ان کی سوچ بنائیں کہ وہ ایک اسلام اور اسلام کے جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہو جائیں، ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں، اور یہ جو امپیریل فورسز وہ فورسز ہوتی ہیں جو کہ آپ کے اوپر زبردستی مسلط کی جاتی ہیں، جیسے امریکہ آ کر یا برطانیہ آ کر ہمارے ملک کے اوپر حکومت کرنے لگ جائے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کہیں گے یہ امپیریل فورس ہے جو ہمیں زبردستی ہمارے اوپر کنٹرول بنانا چاہ رہی ہے، یعنی ایک طاقتور ملک کا ایک کمزور ملک کے اوپر حملہ کر کے ایسا حملہ نہیں کہ جو جنگ کی شکل میں ہوتا ہے، بس ویسے ہی اس کے ملک میں آ کر زبردستی ان پر قابض ہو جانا۔ تو یہ امپیریل فورسز جو تھی، یہ برطانیہ والوں کو یہاں پر کہا گیا ہے کہ ان فورسز کے اگینسٹ ہمیں یونائٹ ہونا ہوگا، ہمیں ایک جھنڈے تلے کھڑا ہونا ہوگا، جب ہی ہم ان لوگوں کو ہرا سکتے ہیں۔ Many scholars rendered their services to enable Muslims to form their religious identities۔ اب بہت سارے مسلمان رہنماؤں نے اپنی خدمات پیش کی تاکہ وہ مسلمانوں کو اس طرح سامنے لائیں کہ وہ اسلامی طور طریقے سے اپنی شناخت بنائیں کہ ہم ایک مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ہم ایک بر صغیر میں رہنے والے شہری تو ہیں ہی ہیں، ہم انڈین شہری ہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان بھی ہیں۔ These scholars are seen as the pioneers in creating a sense of national identity amongst the Muslims of the subcontinent۔ اب انہی اسکالرز نے اور انہی علماء وغیرہ نے کیا کیا کہ یہی علمبردار ہیں، یہی سب سے پہلے لوگ ہیں جنہوں نے احساس پیدا کیا برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر کہ وہ ایک قومی شناخت کو سامنے رکھ کر اپنی تشخص کو بحال کریں، اپنے آپ کو ایک قوم کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کریں۔ تو یہ پائنیئر ہیں، یہ علمبردار ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کو احساس دلایا، برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو احساس دلایا۔ تو اب ہم سب سے پہلے ان رہنماؤں میں سے جن کا سب سے اوپر نام ہے، جو سب سے پرومیننٹ ہے، وہ مجدد الف ثانی ہیں، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ شیخ احمد سرہندی commonly known as مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ was an influential religious reformer who strove to purify Muslims' practice and beliefs that he believed had become mixed with beliefs and practices from other religions in the region۔ اب مجدد الف ثانی جن کا اصل نام جو ہے وہ شیخ احمد سرہندی ہے، اور ہم ان کو مجدد الف ثانی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک بہت متاثر کرنے والی اسلامی شخصیت ہیں،
اور ان کو ریفارمر کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے عقائد کی صفائی کی. ٹھیک ہے، عقائد بیٹا کیا ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، آپ کی سنت پر عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث کے ذریعے ثابت ہوئی ہیں چیزیں، ہمیں ان پر عمل کرنے کا حکم ہے، اور ہمیں سنت پر عمل کرنے کا حکم ہے، ہمیں قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کا حکم ہے. لیکن یہ سمجھتے تھے مجدد الف ثانی کہ یہاں پر کیونکہ اب اکبر بادشاہ نے جو ہے نا مکس اپ کر دیا تھا اس سارے سسٹم کو. اس نے کیا کیا تھا، اپنا دین الہی کا ایک نیا مذہب اٹھا کر لے آیا تھا. یہاں کے لوگ جو ہے نا تھوڑے اسلام کے اور دوسرے مذاہب کے ساتھ مل کر نا ایک نیا مذہب پریکٹس کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے. یعنی وہ پیورلی اسلام نہیں تھا، کہنے کو تو وہ مسلمان تھے، لیکن ان کے اندر، ان کے عقائد کے اندر کچھ ایسی چیزیں شامل ہو چکی ہوئی تھیں اس خطے میں رہنے کی وجہ سے، جو کہ ان کو مسلمان ہونے میں خطرہ بن رہی تھیں. ٹھیک ہے نا، یعنی ان کے ایمان کے لیے خطرہ تھیں. تو اس لیے مجدد الف ثانی نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں ان مسلمانوں کے عقائد کو ٹھیک کروں گا، جو چیز سنت کے مطابق حرام ہے اس کو حرام کہیں، اور جو حلال ہے وہ حلال ہے. ٹھیک ہے، اور ایسے کاروبار جو کہ اسلام نے حلال قرار دیے ہیں، اور ایسے کاروبار جو حرام قرار دیے ہیں، ان کو یہ حلال اور حرام کی تمیز سکھاؤں. ٹھیک ہے نا، تو یہ چیز ان کو ایسے لگتا تھا کہ اس خطے کے لوگ جو ہیں نا وہ انڈینز کے عقائد کو مسلمانوں کے عقائد سمجھ کے مکس اپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اسلام کا رنگ اور حلیہ بگڑ رہا ہے، تو میں اس پر توجہ دوں اور مسلمانوں کو اصلی اچھا نیک مسلمان بناؤں. Ahmad Sarwandi was born in 1564 to a family who claimed to be direct descendant of the second caliph حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ. اب احمد سرہندی کی جس گھرانے کے اندر پیدائش ہوتی ہے 1564 میں، اور ان کی فیملی کا کہنا تھا کہ وہ بلکہ دعوے دار تھے اس چیز کے کہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب جو ہیں وہ ان کی اولاد ہیں، ان کی اولادوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر دیکھا جائے تو ان کا سلسلہ سیدھا جا کے حضرت عمر ابن خطاب سے ملتا ہے، جو کہ دوم خلیفہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں. His father Sheikh Abdul Ahad was a well-known Sufi who ensured his son was instructed in the knowledge of the Holy Quran, Hadith and religious theology. اب ان کے والد بھی جو ہیں وہ شیخ احمد احد ہیں، جو کہ بہت جانے مانے صوفی تھے. صوفی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے بہت نزدیک ہوتے ہیں، وہ روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ان کا اور اللہ کا رشتہ کتنا قریبی ہے. کیونکہ ایک بندہ صرف نماز پڑھ رہا ہے یا سنت پر عمل کر رہا ہے تو ہم اس کو ایک مسلمان تو کہہ سکتے ہیں، لیکن جو بندہ اپنے کھانے پینے سے لے کر سونے تک اور تبلیغ میں آگے آگے ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ سے نزدیک کرنے کے طریقے بتا رہا ہے، جیسے ذکر اذکار بتا رہا ہے، ہر وقت مشغول ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ والا بندہ ہے. ٹھیک ہے، تو بالکل ان کی بھی طبیعت ایسی ہی تھی، وہ بھی صوفی کرام میں ان کا شمار ہوتا. تو انہوں نے چاہا کہ میرے بیٹا جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے، حدیث کی اور تفسیر کی علم حاصل کرے. تفسیر ہوتا ہے بیٹے قرآن پاک کا جو ترجمہ ہوتا ہے نا، اس ترجمے کو ڈیٹیل سے پڑھنا کہ اس لائن یہ جو قرآن پاک کی یہ آیت ہے یہ کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اس وقت کیا کنڈیشنز چل رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے، مکہ میں تھے یا مدینہ میں تھے، اور یہ کیوں آیت نازل کی گئی تھی، اس وقت کیا واقعات پیش آ رہے تھے، یا کن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی یا صلح ہو رہی تھی. تو تفسیر اس چیز کو کہا جاتا ہے. اور حدیث ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کرام سے یا گھر والوں سے جو باتیں کی ہیں نا، اس کا علم حاصل کرنا. اور اس کے علاوہ وہ تصوف اور فلسفے کا علم جو ہے نا ان کو سکھایا گیا. An avid learner, Ahmad Sarandi went on to further his studies of hadith, tafsir and philosophy, going as far as to correspond with Muslim scholars and lyric regarding the relationship of mysticism and with Islamic Sharia. اب ان کے والد تو یہ چاہتے تھے کہ میرا بچہ اسلامی تعلیمات حاصل کرے، لیکن احمد سرہندی نے بھی اپنا شوق اور اپنا ولولہ دکھایا، اپنا جوش جذبہ دکھایا تفسیر حدیث اور فلسفے کو لے کر. اور انہوں نے بہت سارے ایسے مسلم اسکالرز اور مسلم علماء سے رابطہ کیا اور تصوف کے لیے صوفی کرام کے پاس آتے، بیٹھتے اور اٹھتے، ایسی جگہوں پر جاتے
اور ان سے علم حاصل کرتے، اور اپنے پورے شوق اور وثوق کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا اسلامی تعلیمات اور شریعت کا قانون، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی طور پر ہم پہ لاگو کیا ہے نا، جتنے بھی قوانین ہیں، یعنی اسلام کیا کہتا ہے اگر کوئی چوری کرتا ہے یا کسی کا کوئی حق مارتا ہے یا اس کے ساتھ کیا کیا جائے، انصاف کیا ہے اور سزا کیا ہونی چاہیے، یہ سارا کیا ہے، یہ شرعی قانون ہے۔ تو اس کی بھی باقاعدہ انہوں نے سمجھ لیا کہ انہوں نے اسلامک لاء کی ڈگری بھی حاصل کر لی تھی اسی شوق کے اندر۔ اور ایٹ دا ٹائم احمد سرہندی واز گروئنگ اپ، دا مغل ایمپرر اکبر انٹروڈیوسڈ دا ریلیجن دین الہی that mixed the practice of Hinduism and Islam in an attempt to reduce the religious differences amongst its subjects۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب ان کا دور تھا نا، تو اس وقت اکبر بادشاہ تھا جو کہ حکومت کر رہا تھا، مغل بادشاہ تھا اکبر، ابھی انگریز نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ مغل بادشاہ تھا جب سرہندی صاحب کا جو ہے نا دور چل رہا ہے۔ اب اکبر نے کیا کہ کیونکہ اس نے کہا کہ میں ہندو اور مسلمانوں میں آپس میں محبت کروانا چاہتا ہوں، پیار کروانا چاہتا ہوں، یعنی میں ان کو چاہتا ہوں کہ امن کے ساتھ یہ دونوں رہیں۔ تو اس نے ایک نیا دین انٹروڈیوس کرایا جس کا نام تھا دین الہی، اور اس میں اس نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ اور بھگوان دونوں ایک ہی نام ہے، ایک ہی چیز ہیں، اور آپ لوگ آپس میں محبت سے پیش آؤ۔ اس کے علاوہ اس نے خود ایک ہندو عورت سے شادی کی تھی جو راجپوتانی تھی، راجپوت تھی، اور اس نے کہا تھا کہ باقی مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہمارا دین منع نہیں کرتا تو آپ ہندو عورتوں سے شادیاں کرو اور ان کے مذہب بھی چینج نہ کرو، ان کو کلمہ بھی نہ پڑھواؤ۔ اور اس کے علاوہ اس نے جزیہ بھی بند کر دیا تھا، ٹیکس لینا جو اسلامک ٹیکس ہے ہندوؤں سے۔ تو اکبر نے تباہی کر دی تھی، سمجھ لیں، اللہ اس کو اس پر رحم کرے، ویسے رحم والی یہ چیز نہیں تھی، اس نے اللہ کے دین کی شکل ہی بگاڑ کے رکھ دی تھی، ٹھیک ہے۔ آگے سے اس کا بیٹا جو جہانگیر تھا وہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلا، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ جہانگیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ نہیں یار، میرے جو والد تھے انہوں نے یہ غلط کیا، اسلام کو جو بھی تعلیمات ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کر کے گئے ہیں، اس کے اندر ہم کسی قسم کی تحریف نہیں کر سکتے، اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ تو بس احمد سرہندی صاحب نے بھی جو ہے نا رحمۃ اللہ علیہ نے کافی زیادہ اس چیز کو جو ہے نا اٹھایا، اور درباروں تک خط لکھے گئے، اکبر کے دربار میں انہوں نے خط بھیجے وہاں کے وزراء کو کہ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے اکبر نے، یہ کیا الٹا دین لے کر آ گیا ہے، ہمارا دین تو دین اسلام ہے جو ایک مکمل دین ہے۔ Ahmad Sarandi was a gifted writer and tried to convince Muslims to fulfill their duties towards their religion۔ تو انہوں نے لکھ کر، کیونکہ ایک گفٹڈ رائٹر تھے، اللہ کی طرف سے ان کو لکھنے میں بڑی مہارت حاصل تھی، وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ جو بھی وہ لفظ پڑھتا تھا یا جو بھی وہ تحریر پڑھتا تھا اس کے دل پر وہ اثر کرتی تھی۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو اس چیز کا احساس دلایا کہ خدا را اپنے دین اور مذہب کی حفاظت کرو، یہ اکبر کیا کر رہا ہے ہمارے دین کے ساتھ، یہ تو ہندو اور مسلمانوں کو ایک ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے اور ہمارے دین اسلام کا اولیاء بگاڑ رہا ہے۔ ہی criticized Mughal religious policies by oration and wrote letters to nobles in Akbar's court۔ It left an impression on the people of his time and had far-reaching results۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے بہت زیادہ کھلم کھلا تنقید کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اوریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کے منہ در منہ اکبر کے دربار میں کھڑے ہو کے اکبر کی بےزتیاں کی کہ تم یہ کیا دین سنا رہے ہو ہمیں، دین وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے ہیں، اب اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور وہاں کے دربار کے لوگوں کو بھی اس نے بار بار خط لکھے وزراء کو کہ اس کو روکو یہ سارے کام کرنے سے، اور اس کا اثر بھی بہت اچھا ہوا، اس کا امپریشن اتنا اچھا پڑا، اتنا زیادہ لوگ متاثر ہوئے اس کی باتوں سے کہ ہاں انہوں نے کہا ہاں واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دے گئے ہیں وہ مکمل دین ہے، ہم کیوں اس اکبر کے پیچھے اپنے آخرت خراب کرتے پھر رہے ہیں۔ اور اس کے پھر سمجھے کہ آپ کو دور رس نتائج دکھنے کو ملے آگے چل کر۔ رول آف دا ریوائور آف اسلام ڈیورنگ دا مغل پیریڈ۔ اب ہم اسی ریوائور آف اسلام یعنی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مزید پڑھیں گے کہ انہوں نے مغل دور میں کس طرح بادشاہ اکبر کے سامنے کھڑے ہو کر اسلام کی تعلیمات کا پرچار کیا اور اسلام کو اثر نو زندگی بخشی۔ احمد سرندی واز given the title مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ where the word مجدد literally translate to reviver reflecting his role as a reviver of the true
ایسنس آف اسلام ان انڈیا. اصل میں مجدد کے معنی ہیں دوبارہ سے زندہ کرنے والا، ریوائور، یعنی دوبارہ زندہ کرنے والا، اس لیے ان کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے، دوبارہ سے زندہ کرنے والا کہا جاتا ہے. اور انہوں نے اصل جو جوہر ہے، جوہر ہوتا ہے بیٹا اگر آپ اورنج لیتے ہو، ٹھیک ہے، اور اورنج کا جوس نکالتے ہو تو وہ جو جوس نکلے گا وہ پیور جوس ہے اورنج کا، ٹھیک ہے. اگر آپ جب تک اس کے اندر کوئی پانی یا کوئی سوڈا واٹر ایڈ نہیں کرتے اس وقت تک وہ جوہر ہے، یعنی وہ پیور جوس ہے، پیور ایکسٹریکٹ ہے. تو انہوں نے بھی ایک پیور ایکسٹریکٹ، ایک ٹرو ایسنس جو ہے نا ریوائور کا وہ شو کروایا اسلام کا انڈیا کے اندر، وہ خالص پن دکھایا کہ اسلام اصل میں ہے کیا. بائی آرگنائزنگ دا نقش بندیہ آرڈر، conducting sermons and lectures, engaging with other Muslim scholars, and writing books such as the famous توحید سعودی یا شاہودی آپ اس کو کہہ دیں. احمد سرہندی hope to educate the Muslims regarding the true essence of Islam. اب انہوں نے کیا کیا خدمات سر انجام دی اسلام کے جوہر کو بچانے کے لیے اور اسلام کو ایک سب سے اعلیٰ دین ثابت کرنے کے لیے مغلیہ دور کے اندر. انہوں نے نقش بندیہ آرڈر لگوایا. نقش بندیہ یہ ایک سلسلے کا نام ہے، جس طرح قادری سلسلہ ہوتا ہے، چشتی سلسلہ ہوتا ہے، اسی طرح نقش بندی بھی ایک سلسلہ ہے. تو انہوں نے یہ آرڈر کنڈکٹ کیا اور سرمنس اور جو لیکچرز ہیں انہوں نے بڑے بڑے خطبے دیے اور تقاریر کی انہوں نے، اور بہت سارے جو مسلمان اسکالرز ہیں ان کو بٹھا کر ان کو ایک جگہ انگیج کیا، ان کو کہا کہ آپ بھی تبلیغ کے لیے آگے نکلیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سونپ کے گئے ہیں یہ ذمہ داری کہ ہم اسلام کا پرچار کریں، ہم اسلام کی تبلیغ کریں. اور پھر انہوں نے خاص کتابیں لکھی، جیسے کہ توحید سعودی کے نام سے ایک کتاب ہے ان کی جو کہ بہت مشہور ہوئی، اور انہوں نے مسلمانوں کو اس کتاب کے ذریعے جو ہے نا اسلام کے جوہر سے واقف کروایا، اسلام کی اصل حقیقت سے واقف کروایا اور اسلام کی اصل مذہب سے واقف کروایا، جو کہ ہندوؤں کے مذہب کے ساتھ جڑ چکے ہوئے تھے مسلمان، ان کو واپس سے ایک سچا مسلمان بنایا. His criticism of the Mughal Emperor Akbar's Din Ilahi was particularly addressed the nobles and high-ranking leaders of the time. اب بڑے لوگوں نے ان کی تنقید سنی مغل بادشاہ کے خلاف کہ یہ کس طرح خطبہ دے رہے ہیں اور بادشاہ کو منہ در منہ سنا رہے ہیں اور گلیوں کوچوں بازاروں میں کھڑے ہو کے تقاریر کر رہے ہیں. تو سارے ہائی رینک کے جتنے لیڈرز تھے، وہاں کے وزراء تھے یا عمراء تھے، جو بھی تھے اس کے دربار کے بیٹھنے والے، انہوں نے اس کا جو یہ بیان ہے ان کا وہ بڑے غور سے سنا. His work in the imperial army was soon noticed by the Mughal Emperor Jahangir, who was more orthodox than his father. اب کیا ہوا کہ اس نے جب امپیریل آرمی یعنی وہاں کے جو رائل فیملی کے جو آرمی کے بڑے بڑے پرسنس تھے ان کے سامنے جب یہ خطبے دیے نا، تو یہ نوٹس کیا ایمپرر جہانگیر نے، جو کہ بیٹا تھا اکبر کا. اب وہ اپنے باپ سے بھی گیا گزرا تھا اسلام کے معاملے میں، ٹھیک ہے. تو اس کو بڑا برا لگا، اس نے کہا بھی تم میرے باپ کو برا بھلا کہہ رہے ہو، وہ تو بڑا نیک کام کر رہا ہے، وہ تو امن پیدا کر رہا ہے پورے خطے کے اندر، اور وہ مسلمان اور ہندوؤں کو ایک جگہ اکٹھا کر رہا ہے اور عزت دے رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو میرے باپ غلط کام کر رہا ہے. تو اس نے نا اس چیز کا ایکشن لیا اور ان کو قید بھی وہ کروائے گا آگے چل کے. However, when Ahmad Sirhindi refused to bow in front of him or rule applicable to all his subjects, the Mughal emperor had Ahmad Sirhindi imprisoned for 2 years. اب کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو بلاؤ دربار کے اندر، احمد سرہندی کو. جب وہ آیا تو اکبر بادشاہ نے کیا کہا ہوا تھا ساروں کو کہ جو بھی میرے دربار میں آئے گا میرے آگے جھکے گا، سجدہ کرے گا. یہ اس نے امپوز کر دیا تھا سب کے اوپر. تو جب انہوں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا نا، تو وہاں جہانگیر بھی کھڑا تھا. اس نے کہا تم نے میرے باپ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا میں صرف اللہ کو سجدہ کرتا ہوں، تمہارا باپ خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو اس کو غصہ چڑھ گیا، اس نے کہا لو بھی تم نے میرے باپ کی بےزتی کی، ایک بادشاہ کی بےزتی کی، تو چلو تم 2 سال کے جیل میں جاؤ، ٹھیک ہے. تو he was eventually released when Emperor Jahangir realized his mistake and then went on to reverse all the un-Islamic laws instituted by Akbar. لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا احمد سرہندی کو، کیونکہ جہانگیر کو عقل آ گئی تھی، اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت مل گئی اور اس نے اپنی غلطی کا احساس کیا. اس کو احساس ہوا کہ یار میں نے غلط کیا. ایک عظیم لیڈر، ایک اولیاء کرام کو جو ہے نا اولیاء اللہ کو میں نے جیل میں بند کر دیا اور اپنے باپ کو میں نے جو ہے نا
نا یہ ساری الٹی حرکتیں کرنی تھی. تو اس نے کہا کہ واپس سے جو اسلامک لاز ہیں ان کو ری انسٹیٹ کیا جائے, ان کو واپس سے بحال کیا جائے, اور جتنے بھی دین الہی کے جتنے بھی میرے باپ نے الٹی پلٹی چیزیں اسلام میں انٹر کی نا ان سب کو خارج کر دیا جائے کہ میرا باپ تو پاگل ہو گیا. شیخ احمد سرہندی پاس اوے ان 1624 CE preaching Islam even in his last days. اور نیک لوگ جو ہیں ان کا اختتام بھی نیکی کرتے ہی ہوتا ہے, تو انہوں نے اپنے آخری وقت تک وہ فوت ہو رہے ہیں, تقریباً دنیا سے جا رہے ہیں 1624 کامن ایرا کے اندر, اور وہ آخری دنوں میں بھی اپنے زندگی کے اسلام کی تبلیغ میں ہی انہوں نے گزارے ہیں, اسلام کو ہی پھیلایا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو ان ٹاپک کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.